الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر حج کے حوالے سے حج کے مقاصد اور اس کے برکات اور اس کی فضیلتوں کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خالق کائنات ہم سب کو سن کر اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت اور ایک ان دونوں سے مرکب۔ بدنی عبادت میں نماز آتی ہے کہ بندہ ارکان نماز کو، واجبات نماز کو بدن کی حرکت کے ذریعہ سے ادا کرتا ہے، اور مالی عبادت میں جو فرض ہیں ان میں زکوٰۃ آتی ہے کہ بندہ اپنے وہ اموال جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیے ہیں اس میں سے جو حصہ بندے پر فرض ہوتا ہے اس کو نکال کر اللہ کے حکم کے مطابق غریب، مسکین اور فقراء، فقیروں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ تیسری عبادت جو ہے وہ مرکب ہے، جیسے حج بیت اللہ، جسم کے ساتھ وہاں پہنچ کر ارکان حج کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر پہنچنے کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فقہاء کرام نے عبادت کی 3 اقسام لکھی، ایک بدنی، ایک مالی اور ایک ان دونوں سے مرکب۔ آج جس عبادت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ مرکب ہے مال اور بدن کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ، ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے اہل لغت نے جو لکھا، حج کا لغوی معنی ہے عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا، یعنی کعبۃ اللہ، میدان عرفات، جہاں پر جا کر حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، ان عظمت والی جگہوں کا ارادہ کرنا، اس کا نام حج ہے۔ اسلام میں مخصوص صفات اور شرائط کے ساتھ مخصوص زمانے کے اندر بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ مخصوص صفات کیا ہیں اور مخصوص وقت اور جگہ؟ وقت جو ہے وہ حج کے مہینے، یعنی جو حج کے مہینے ہوتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، ان کے اندر جا کر حج کرنا، اور مخصوص صفات کے ساتھ جانا یعنی احرام کی حالت میں جانا، اور وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف، پھر صفا و مروہ کی سعی، میدان مینا کے اندر 8 ذی الحج کی رات کا گزارنا، 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر پہنچنا، اور شام کے وقت مزدلفہ کے میدان میں جا کر رات گزارنا، اور 10 ذی الحج کو جمرات کو کنکریاں مارنا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اصطلاح کے اندر ان سارے اعمال کا نام حج ہے۔ حج کے 3 ارکان ہیں، ایک ہے
میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا، ایک ہے طواف بیت اللہ، طواف افادہ بھی جسے کہتے ہیں، یہ دو جو ارکان ہیں حج کے، اور اس کے علاوہ تیسرا جو رکن ہے احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر ان چیزوں کو ادا کرنا۔ بہرحال فقہائے کرام نے جو اس کی لغوی تشریح لکھی ہے، مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا اور وقت مقررہ پر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مہینے میں آپ جو ہے طواف کرنے کے لیے احرام باندھ کر یہاں سے چلے جائیں تو آپ کہیں حج ادا ہو جائے گا۔ حج کے لیے جو مخصوص مہینے اور مخصوص وقت ہے، مخصوص وقت سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر سارے حاجی پہنچتے ہیں، وہاں خطبہ دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ اس کا اہم رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ میدان عرفات میں نہیں پہنچا 9 ذی الحج کو یا میدان عرفات کی حدود سے باہر ہوا تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حج کی بنیادی اور اہم ارکان میں سے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو پڑھا تو صحابہ کرام میں سے چند صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوبارہ یہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، حضور خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ولو قلت نعم لوجبت، حضور نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وحی کی کیفیت تھی کہ جب وحی آئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حج بیت اللہ کا اعلان کیا۔ صحابہ نے سوال کیا، حضور نے خاموشی اختیار کی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تم پر فرض ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی بندے سے سوال کیا جائے، بالخصوص حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کے آداب ہیں کہ جب حضور نے خاموشی اختیار فرمائی تو پھر دوبارہ سوال کرنے کا حق نہیں بنتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے دے۔ تو صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا، نہیں ولو قلت نعم لوجبت، نہیں، ہر سال حج فرض نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کا اپنے گھر کے اخراجات، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات، اپنے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضرورت سے اضافی ہو اور وہ نصاب تک پہنچتا ہو۔ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے تو 2 مہینے کا نان و نفقہ گھر والوں کو دے کر اس کے علاوہ اس کے پاس اضافی مال موجود ہے تو ایسے شخص پر فوراً حج کرنا فرض ہے۔ فوراً سے مراد کیا؟ اسی سال، یعنی جس سال اس کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے اسی سال اس پر حج کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو، حج کی فضیلت کو مختلف موقعوں پر بیان فرمایا، اور آپ نے اس کے متعلق جو ارشادات فرمائے کہ حج جو ہے انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کی مغفرت ہوتی ہے، اور اخلاص کے ساتھ حج کرنے والا مفلس نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت جو حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے اس کی شفاعت دوسرے لوگوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرہ کرو۔ تابعوا، اتباع کرو، یعنی بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرتے رہو، کرتے رہا کرو۔ یعنی ایک تو فرض ہے، فرض تو ایک ہی مرتبہ جب بندے نے کر لیا تو اس کا ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ یعنی جس بندے کے پاس استطاعت ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، مسکینوں کی، یتیموں کی، اور پھر اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا خیال بھی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اللہ نے اس کو استطاعت دے رکھی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جب موقع ملے
اس عزت اور عظمت والے گھر کا دیدار بھی کرے، وہاں جا کر اپنے لیے اور اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا اور استغفار بھی کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ کیوں کرنا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دونوں جو ہیں یہ فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہگار گناہ کرنے کے بعد حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر جب دعا مانگتا ہے، وہ بڑی عظمت اور جلال والی جگہ ہے، وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں، اس کی عظمتوں اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو اس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اور گڑ گڑا کر جب دعا مانگتا ہے تو خدا اس عظمت والے مقام کے توسل سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ ان کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ینفیان الفقر والذنوب، یہ گناہوں کو اور فقر کو، محتاجی کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کما ینفع القیر، جیسے مٹا دیتی ہے بٹھی، حبس الحدید، لوہے کے زنگ کو، والذہاب والفضہ، سونے اور چاندی کے زنگ کو۔ یعنی اس لوہے کو اگر لوہا زنگ آلود ہو جائے تو اس کو بٹھی کے اندر، آگ کے اندر ڈالا جائے، اس کو گرم کیا جائے تو لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سونا جو ہے یہ میلا ہو جائے، چاندی اس پر میل آ جائے، اس کی میل کو دور کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے بٹھی کے اندر اس کو پگھلا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کا زنگ، اس کا گند دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو حج اور عمرے کثرت کے ساتھ کرنے والا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بٹھی کے اندر جو ہے لوہے کو ڈالا جائے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حج کی سازش سے بہرہ ہونے والے حاجی جو ہیں، ان کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حاجی وہ اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو یہ اختیار دے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے اس کی شفاعت کرے۔ اس بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل البیت من اہل بیتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے، یعنی اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل بیت، یا اپنے گھر والوں میں سے، یا اپنے اہل بیت میں سے، اپنے خاندان والوں میں سے۔ اور پھر فرمایا وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِكَ يَوْمِ وَلَدتُّهُ أُمُّهُ۔ حاجی جب حج کرتا ہے، حج کے لیے وہاں پہنچتا ہے، حج ادا کر لیتا ہے، ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد، جب کنکریاں مارنے کے بعد حلالی ہو جاتا ہے، یعنی احرام کو کھول دیتا ہے، تو فرمایا اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی جنا گیا، یعنی اس کے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت حاجی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے متعلق بیان کیا کہ جو حج کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ساری فضیلتیں اور رفتیں ایسے حاجی پاتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ مجھ پر فرض کیا ہے اور اس کی ادائیگی میرے لیے ضروری ہے، اور وہ حاجی جب حج کر کے آتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ حاجی حج کر کے آئے، اس کا کردار نہ بدلے، اس کی گفتار نہ بدلے، اس کا رہن سہن نہ بدلے، اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، تو ایسا ہی ہے جیسے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ کہ حاجی کا جب حج قبول ہوتا ہے تو وہ حاجی کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت یہاں سے لے کر گیا تھا۔ مکہ المعظمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمینیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جب وہ حاصل کرتا ہے، کعبۃ اللہ کے فیض کو جب حاصل کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش جب کروا لیتا ہے، تو پھر حاجی کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو حاجی ہیں، اکثر جو حج کرنے والے ہیں، جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شرم و حیا ان میں باقی ہوتی ہے۔ حج کر کے آ جاتے ہیں تو پھر حج کر کے آ کر جو وہ معاذ کھولتے ہیں وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے حاجی کی کیفیت کا تبدیل ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حرج حجن کہ کوئی بندہ حج کے لیے گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حاجی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے. بعض لوگ بے شمار ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے لیکن حج کی سعادت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی طرف ان کا دل ہی نہیں کرتا, جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو وہ حج اور عمرے کرتا رہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حاجی جو حج کے لیے نکلا, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا, من حرج حاجن فماتا, جو شخص اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا اور وہ مر گیا, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ, قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یعنی حج کے لیے نکلا, حج کیا نہیں یا حج کر لیا, اس کا انتقال ہو گیا, حج کے سفر کے اندر ہی تھا. یعنی گھر سے جب بندہ نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد وہ مسافر ہوتا ہے, تو حاجی بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا حج کے سفر میں جب نکل گیا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, راستے میں مر گیا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور ایک اور مقام پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. حضور نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جو حج کرنے والا ہوتا ہے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے, جو اصول بتائے گئے ان اصول کے مطابق یہاں سے گھر سے چلے, اور گھر سے چلنے کے بعد میقات سے پہلے احرام باندھ لے, اور احرام باندھ کر پھر کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ کر اس کی زیارت کرے, اس کا طواف کرے, صفا اور مروہ کی سعی کرے, پھر 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل کر مزدلفہ میں پہنچے, اور جتنے بھی ارکان ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ان کو ادا کرے, مینا میں جائے اور عرفات کے میدان کے اندر ٹھہرے. یہ سارے اعمال کر کے آخر میں طواف افادہ کر کے جب واپس ہو, یعنی جب حج کو مکمل کر لے, تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حاجی کی بخشش کر دی جاتی ہے, اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے, جس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتا ہے, خالق کائنات ایسے شخص کو بھی بخش دیتا ہے, اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. یہ ہے جی حج کرنے والوں کی فضیلت, جو حج کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں. حج کا مہینہ ہے, کچھ لوگ جائیں گے حج کے لیے, آپ میں سے بھی کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے در کی, اپنے چوکھٹ کی حاضری کے لیے منتخب کیا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ حج کر لینا, صرف وہاں پہنچ کر میدان کا چکر لگا لینا, کعبۃ اللہ کا طواف کر لینا, سعی صفا اور مروہ کی سعی کر لینا, یہ حج نہیں ہے, بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی کیفیات کو تبدیل کر کے خالص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے اپنے گزشتہ گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچ کر, اس پاک سرزمین پر پہنچ کر استغفار و اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, کہ یہ نغمہ الاپتے ہوئے حاجی جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ صدا بلند کرتا ہے تو خالق کائنات کی رحمت اپنے جوش میں آتی ہے. حاجی کے وہ گناہ جو اس نے اس دنیا میں رہ کر حج سے پہلے کیے ہوتے ہیں, خالق کائنات ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حج جو ہے اس کے بے شمار مقاصد ہیں, کہ حج کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ اعلان توحید ہے, کہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے کفر اور شرک کا کلا کما کرتے ہیں. یعنی حاجی اللہ رب العزت کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ اللہ کے لیے لوگوں کے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت کے اذن کے مطابق تو توحید کا اعلان کرتے ہوئے, تو خالق کائنات نے سورہ حج کے اندر فرمایا حنفاء للہ غیر مشرقین بہ, کہ اللہ کے لیے اس کی طرف رخ کرنے والے,
یعنی اللہ کی ذات کی طرف جب اللہ نے بلایا کہ صاحب استطاعت کے متعلق فرمایا، جب اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اللہ کے لیے ایک رخ ہو کر، ایک طرف ہو کر جب حاضر نکلتا ہے، غیر مشرقین بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، فرمایا ومن یشرک باللہ شیئا، جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی حاجی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ ہی کے حکم کے ساتھ نکل رہا ہوں، اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَكَأَنَّمَا حَرَّ فِي السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرا ہے، فَتَحْتَفَهُ الطَّيْرُ، آسمان سے گرا جیسے پرندہ جو ہے وہ آسمان سے گرتا ہے نیچے، او تحوی بہ الریح، یا اچک لیا ہے اس کو ہوا نے، فی مکان سحیق، دور جگہ، یعنی کسی ہوا نے اس کو اٹھا کر دور جگہ پر پھینک دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ اس حج کی جو یہ سورہ حج ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنی ایک سمت معین کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے نکل چکا ہوں، وہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر مشرک کی علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے کوئی پرندہ گرتا ہے یا کسی کو ہوا اٹھا کر اچک کر دور دراز کہیں پھینک دیتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے، کہ جو شرک کرنے والا ہے مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر ایک کی بخشش فرما دے گا، جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا، لیکن جب اس دنیا سے جائے گا شرک کے عالم میں اگر یہاں سے گیا تو وہ اپنے بدن کو، وہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ منادی پکارنے والا پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ اذن ہے، یہ اعلان ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، کہ حج اکبر کی طرف آؤ، حج کرنے کی طرف آؤ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اعلان حج کیا ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، اور صاحب استطاعت جب ہو جائے تو فوراً اس پر حج فرض ہے، تو فرمایا کہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرنے والے لوگوں کو یہ اعلان ہے کہ فوراً آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر حج کریں جو رکن اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ جیسے نماز فرض ہے، جو نماز فرض کو ادا نہیں کرتے، فرمایا فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو ہلاکت کا اعلان جو نماز کو ادا نہیں کرتے، یا نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو حج کو نہیں آتا، جس پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت اور اس کا رسول ایسے لوگوں سے بیزار ہیں۔ تو حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا ایک مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو واحد قہار اور جبار ہے، اس نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی ہوگا، صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی، اور مینا اور مزدلفہ کا جو ہے وہ قیام بھی ہوگا، اور میدان عرفات کے اندر بھی ٹھہراؤ ہوگا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مقامات پر ٹھہرے، جہاں جہاں پر جو عمل آپ نے کیا اس کے مطابق حاجی وہ عمل کر کے اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتا ہے، اور خدا کو بھی راضی کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے، اس کا دوسرا مقصد جو حج کا ہے وہ ہے اتحاد کا فروغ، کہ اس کے ذریعہ سے اتحاد کا فروغ آتا ہے، کہ مثال کے طور پر مسلمان پوری دنیا سے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جمع ہو کر مختلف خطوں سے، مختلف مقامات سے چل کر آتے ہیں، تاکہ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف علاقوں کے عربی، اجمی سب جمع ہو کر وہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اپنے متحد ہونے کو بھی
دیگر جتنی قومیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہیں، ان کا خدا ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کے نظریات ایک ہیں، ان کی عقائد ایک ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، ان المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، اس چیز کا وہاں اعلان بھی کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ مختلف اقوام کے ساتھ تعلق رکھنے والے، مختلف ممالک کے ساتھ تعلق رکھنے والے حاجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنے علاقے اور اپنے ہر ایک کی ثقافت کو بھی وہاں اجاگر کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو حج کا جو مقاصد ہے ان میں سے ہوتا ہے تقوی، کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے تقوی کا حصول۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا ڈر۔ حاجی اپنے گھر سے سفر اس لیے کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، خوف خدا میرے دل میں پیدا ہوگا، لیکن وہاں اس کا مقصد نشو نما نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے جاؤں گا سفر حج کے لیے تو میں جو جہاز کا ٹکٹ لوں گا وہ اچھا ہونا چاہیے، اور جو سیٹ لوں گا وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور وہاں پر جس ہوٹل میں ٹھہروں گا وہ بھی بہترین قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں حاجی کے مد نظر نہیں ہونی چاہیے۔ حاجی کے مد نظر تقوی ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سے جب حج کے لیے درخواستیں دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں جہاز کون سا ہوگا جی، کس جہاز پر ہم نے جانا ہے۔ حاجی کا مطمع نظر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حاجی کا مطمع نظر جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں جی ہوٹل قریب ہے یا دور ہے۔ جتنا آپ سفر کریں گے، جتنے قدم چلیں گے، ویسے حج جو ہے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ حج کے اندر پیدل سفر کیا جاتا ہے، اور مکہ المعظمہ سے 8 ذی الحج کو نکلتے ہیں۔ جن نے حج کیا انہیں پتا ہوگا کہ 8 ذی الحج کو بعض رش ہوتا ہے گاڑیوں پر، بعض گاڑیوں پر جاتے ہیں جو پیدل جاتے ہیں، 8-10 کلومیٹر کا سفر وہاں سے بنتا ہے، مینا کے میدان میں جاتے ہیں۔ پھر مینا سے جب میدان عرفات میں جاتے ہیں وہ بھی کافی سفر ہے، پیدل ہی ہے، اور میدان عرفات سے مزدلفہ میں جاتے ہیں وہ بھی سفر کافی ہے۔ پھر مزدلفہ سے واپس 10 ذی الحج کو فجر کے بعد وہاں سے نکل کر واپس مینا کے مقام میں آنا پڑتا ہے، جہاں پر جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں وہاں پر آ کر، پھر اس کے بعد جو ہے قربانی وغیرہ دی جاتی ہے، پھر سر منڈوایا جاتا ہے۔ یہ سارے عمل جو ہے کہنے میں تو بڑے آسان ہیں، لیکن جن نے حج کیا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی مشکل چیزیں اور کتنے کٹھن معاملات ہیں، بڑے مشکل معاملات ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی اخلاص کے ساتھ یہ سارے عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور یہ سارے عمل کرتے ہوئے ہر مقام پر حاجی جس کے لیے دعا مانگتا ہے خالق کائنات اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو جن کو اس سال حج نصیب ہوگا، اگر آپ میں سے کچھ نصیب یہاں پر موجود ہے تو اس سے ہم بھی عرض کریں گے کہ جب سرزمین پر پہنچے، جہاں جہاں اپنے لیے دعا کریں گے وہاں ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی کا مطمع نظر جو ہے وہ تقوی ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، کہ ہرگز ان کا گوشت، ان کا خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ تقوی پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قربانی کتنی مہنگی لیا، اتنا بڑا لیا جانور، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اگر جو عمل کریں گے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، جتنا عمل کریں گے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے پاس وہ پہنچتا ہے۔ اور پھر حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کا مطمع نظر جو چیز ہوتی ہے وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہوتی ہے۔ حج کے اندر ایک پوری پریکٹس ہے اور ایک سبق ہے حاجی کے لیے کہ دنیا کے اندر جو زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے جو بندہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار لیتا ہے، اللہ نے جس طرح احکام فرض کیے ہیں ان احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے بندہ جب اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اسی کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور حاجی وہی اعمال کرتا ہے جن اعمال کو اللہ نے فرض کیا ہے، وہی چیزیں واجبات اور سنن اسی طرح ادا کرتا ہے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی کی تھی۔ اسی طرح پھر حاجی جو ہے اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں، بخشش کا ذریعہ بھی ہے حج اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، کہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس حج کے اندر اس نے کوئی فحش کام نہیں کیا، نہ فسق و فجور کیا، راجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ واپس ایسے لوٹے گا جیسے اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ یعنی حاجی فسق و فجور نہ کرے، فحش بات نہ کرے، فحش کلام نہ کرے، یہ چیزیں ان چیزوں سے بچتا ہوا
اگر حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن حج کا اثر حاجی پر نظر آنا چاہیے کہ جب حج کر کے آئے تو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آیا، پاک صاف ہو کر آیا ہے، اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا کر آیا ہے، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے ہر عمل کو یہ تبدیل کر کے آیا ہے، نہ یہ کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں تو لوگوں کی زندگیاں اور تنگ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مفہوم کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔